کسی بھی کام کے لیے نکلے یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ راستے کی جو خطرات ہیں اس سے بھی آپ کو عافیت ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ختم فرمائیں گے۔ بہت مشہور اور معروف دعا ہے یہ دعا، ہم سب کو مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس کا پس منظر بھی پتہ ہونا چاہیے کیا اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ ہمیں نہیں معاف فرمائیں گے، اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بھی ضرور یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے گا تیرے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے آج تک جتنے بھی ظلم کیے اپنے جانوں پر اس کو معاف فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے، آپ نہیں رحم کریں گے، تو ہم گھاٹے اور خسارے اور یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ دعاؤں کے لیے سب سے پہلے پی پی ٹی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ یہ سامنے آپ کی پی پی ٹی آ گئی ہے، اور ایک ایک کر کے دعا کو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ سب سے پہلی دعا قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 285 کے اندر بہت مشہور اور معروف دعا ہے یہ دعا، ہم سب کو مانگنی چاہیے، اور ہمیں اس کا پس منظر بھی پتہ ہونا چاہیے کیا اس کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ رہا ہے۔ ربنا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، غفرانک، ہم تیری بخشش کے طالب ہیں، یہ رب ہمیں معاف فرما دے، ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس دعا کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ جو کچھ بھی احکامات اللہ کی طرف سے ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، کچھ بھی ہے، تو گویا کہ ہم قرآن کے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سمعنا واطعنا۔ صحابہ کی بھی صفت یہی ہوتی تھی کہ وہ قرآن کے الفاظ میں کہتے تھے سمعنا واطعنا، یعنی جیسی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اگر اسلام کا حکم آ جا رہا ہے تو دل میں اور زبان پر یہی ہونا چاہیے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا یا رب، ہم نے مان لی، غفرانک، آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ربنا والیک المصیر، اے رب چونکہ تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ پر ایمان لانے والوں کی شان میں فرمایا ہے کہ وہ پختہ ایمان کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں۔ تو آج سے اہتمام کریں، بہت سے لوگ یہ دعا مانگتے ہوں گے، تو آپ خالی دیکھتے جائیے کہ کون کون سی دعائیں وہ جو آپ مانگ رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہے، اور اگر وہ دعائیں آپ کی لسٹ میں نہیں ہیں تو آج کے بعد اس کو ایڈ کر لیجئے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی دعائیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر الگ الگ موقع سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے دعائیں مانگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتوں کو نازل کیا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ایک بہترین دعا ہے، اپنے آپ کو جھکانا اور اپنے آپ کو تسلیم کرنا اور اپنا چھوٹا بننا اور اپنی عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ یہ رب جو کچھ تو نے بیان کیا کہ روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، یا اللہ ہم نے سب کچھ سن لیا، سب کی اطاعت ہم کرتے ہیں، اللہ ہمارے اب گناہوں کی بخشش فرما دیجیے رمضان کے مبارک مہینے میں، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ دعا سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر ہے، جس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں معاف نہ فرماتا اور ہم پر رحم نہیں فرماتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم یقیناً تباہ و برباد ہو جاتے۔ حضرت آدم اور حوا علیہم السلام نے
جب شیطان کے ورغلانے کے بعد غلطی سے اس درخت کا پھل کھا لیا جس کی طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، تو پھر انہوں نے توبہ کی، اور توبہ کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اب اندازہ لگائیے کہ حضرت آدم، حضرت حوا علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں، غلطی کس سے نہیں ہوتی ہے؟ اور یہ تو اللہ کی طرف سے ایک حکمت عملی تھی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے معاملہ کرایا۔ قیامت تک آنے والے انسان قرآن کریم کے اس الفاظ سے اگر دعا مانگ رہے ہیں تو ہم میں سے کون ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، جس سے نہیں ہوئی ہو۔ یقیناً ہم سے نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، روزے بھی چھوٹ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں سے زکوٰۃ چھوٹ جاتی ہے، بہت سے لوگوں سے گناہ ہو جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں، راتیں ان کی اچھی نہیں گزرتی ہے، روزہ رکھ کے ان کے دن اچھے نہیں گزرتے ہیں۔ یہ دعا ہم تمام کے لیے ہے، تو ہم مل کر مانگتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ گویا کہ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے کہ اے رب، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور اس سے پہلے بھی زندگی کے اندر ہم نے بہت ظلم کیا۔ ظلم اس سینس میں کہ آپ نے جو باتیں ہمیں کرنے کے لیے کہی وہ ہم نے کی نہیں، آپ نے جن باتوں سے ہمیں روکا اس سے ہم رکے نہیں۔ تو اللہ، ہم اب ناداں ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم جھکے ہوئے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے بہت ظلم کیا اپنے جانوں پر۔ یعنی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو کل قیامت میں ہمارا ہی جسم تو آگ میں جلے گا، اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے جسم پر تو عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ تو ہم بیوقوفی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، تو اسی کو کہا جا رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ اور وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے اللہ اگر آپ ہمیں نہیں معاف فرمائیں گے، اے اللہ اگر آپ ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ضرور بھی ضرور یقیناً کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے گا تیرے عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم نے آج تک جتنے بھی ظلم کیے اپنے جانوں پر اس کو معاف فرمائے، اور ہم اللہ سے یہ دعا کرتے، التجا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ نہیں معاف فرمائیں گے، آپ نہیں رحم کریں گے، تو ہم گھاٹے اور خسارے اور یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اس لیے آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا ہے، جب آپ سفر کا آغاز کریں، کہیں پر بھی آپ نکلیں، چاہے رمضان کا مبارک مہینہ ہو، چاہے اس کے علاوہ زندگی کے اندر کبھی بھی سفر کریں، آپ کسی دوست کے یہاں جائے، والدین کے یہاں جائے، اپنے ملک سے باہر آپ جائیں، چھوٹا سفر کریں، بڑا سفر کریں، سفر شرعی آپ کریں یا سفر غیر شرعی کریں، 70-80 کلومیٹر آپ کو جانا ہو یا 70-80 کلومیٹر سے کم جانا ہو، اور جب بھی آپ کو کبھی بھی گھر سے نکلنا ہو، آفس کے لیے نکلنا ہو، اپنے کام کاج کے لیے نکلنا ہو، تو آپ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 80 کے اندر ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اے میرے رب، مدخل صدق، تو لے جا مجھے جہاں لے جائے سچائی کے ساتھ، واخرجنی مخرج صدق، اور تو نکال مجھے جہاں سے نکالے سچائی کے ساتھ، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور تو بنا دے میرے لیے اپنی جناب خاص سے کسی صاحب اقتدار کو میرا مددگار۔ اس دعا کو آسان لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ اس دعا کے اندر قرآن کریم کی بنی اسرائیل آیت نمبر 80 کے اندر جو دعا ہے اس سے یہ مانگا جا رہا ہے کہ ہم جب بھی نکلیں، رب بھی ادخلنی، مطلب ہم کو جب بھی تو نکال، ظاہر سی بات ہے ہم جب بھی کام کے لیے یا کسی جگہ کے لیے جا رہے ہیں تو ہم خود سے نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ کے نکالنے سے ہم نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سچائی کے ساتھ ہمیں نکالے، ہم عافیت کے ساتھ سچائی کے ساتھ جائے، کہیں پر داخل ہو رہے ہو ہم یا کہیں سے ہم نکل رہے ہو، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں داخل کرے اور وہاں سے نکالے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، بائی چانس اللہ تعالیٰ کہیں جانے سے کوئی تکلیف آنے والی ہو، کوئی مصیبت آنے والی ہو، کوئی ہمارا دشمن ہمارے موقع کی تلاش میں ہو، تو دعا مانگی جا رہی ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلطَانًا نَّصِيرًا، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے اپنی طرف سے ایک مضبوط مددگار بنا دیجئے، ایک ایسا مددگار میرے ساتھ شامل حال کر دیجئے
تاکہ مجھے وہ نقصان نہ پہنچا سکے، میری وہ حفاظت کرے جو دشمن ہے اس سے۔ تو جب بھی آپ نکلے کہیں بھی، چھوٹا سفر ہو، بڑا سفر ہو، کسی بھی کام کے لیے نکلے، یہ دعا ضرور مانگا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے یہ ہوگا کہ راستے کی جو خطرات ہیں اس سے بھی آپ کو عافیت ہوگی، اور اس کے علاوہ کوئی مصیبت آنے والی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو ختم فرمائیں گے۔